بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور ذی الحجہ کی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیثوں کے مطابق بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک حدیث ہے مجمع الزوائد کی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے سورۃ الفجر، جس کے اندر ایک آیت ہے والفجر اور دوسری آیت ہے ولیال عشر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں کی اور ان راتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ اور تیسری سب سے اہم اور بہت ہی زیادہ فضیلت والی بات یہ ہے کہ بہت بڑی 2 عبادتیں اس مہینے کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ کوئی اور مہینہ ایسا نہیں جس کے اندر اتنی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہوں، اور اللہ رب العزت نے اسی مہینے کو ان دونوں بڑی عبادتوں کے لیے منتخب فرمایا۔ حج اور قربانی یہ دونوں عظیم ترین اور محبوب ترین عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں ہی کو پسند فرمایا ان دونوں عظیم عبادت کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے حج اور قربانی کے لیے اس مہینے کو اور ان دنوں کو مخصوص فرمایا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ان دنوں میں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسے نہیں جن میں کیے ہوئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ ان دنوں کے اندر خوب نیک اعمال کرنے چاہیے۔ آدمی 3 چیزوں کا خاص طور سے اس مہینے کے اندر اہتمام کرے۔ پہلا عمل یہ کرے کہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ 1 سے 9 تک روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر 9ویں تاریخ کو صرف رکھتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور سارے دنوں میں رکھتا ہے یعنی 1 سے لے کر 9 تک تو اور زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذی الحجہ کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے 1 دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کی 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ فضیلت 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ کے دن تک ہے۔ ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھا جا سکتا ہے، البتہ 10ویں دن روزہ نہ رکھے کیونکہ عید کا دن ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ پہلا عمل یہ ہوا۔ دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ذی الحجہ کے 10 دنوں اور 10 راتوں میں عبادتوں میں خوب مجاہدہ فرماتے، اور فرماتے کہ راتوں کو عبادت میں جاگتے اور حکم دیتے کہ ان راتوں میں چراغ نہ بجھاؤ، یعنی نیند کو چھوڑ کر ان راتوں میں خوب عبادت کرو۔ لہذا ان راتوں میں نوافل، ذکر و تلاوت اور استغفار و دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ ذکر کی خوب کثرت کرے۔ ذی الحجہ کے 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوا، اور اس کے اندر کیے ہوئے نیک اعمال اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس دن کے اندر خوب سے خوب کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر کے لیے تکبیر تشریق بہت ہی زیادہ مشہور ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے اندر تہلیل و تحمید دونوں چیزیں آ جاتی ہے، اور اس کا اہتمام خوب سے خوب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مقبول ترین بندوں میں شامل فرمائے، اور اس سال ہمیں بہت ہی زیادہ دعا کی ضرورت ہے اور استغفار کی کثرت کی ضرورت ہے، لہذا ہم ذرہ